جو لوگ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے قانون پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں ان کی اصل کا پتہ کریں۔ اللہ کا قرآن غلط نہیں ہو سکتا، کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور ملے گی۔ تو اسی مجلس میں ایک عالم دین اٹھے، انہوں نے ایک دو آدمیوں کا نام لے دیا، انہوں نے کہا ان کے بارے میں ہم ذاتی طور پہ جانتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کا قرآن غلط ہو نہیں سکتا، اللہ نے کہہ دیا جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں گستاخی کرنے والا اس کی اصل میں کوئی گڑبڑ ہے۔ اب آتے ہیں جو روز اعتراضات ہوتے ہیں، ہمارے سادہ لوگ، بعض عالم دین بھی مختلف مسالک کے، ہمارے اپنے مسلک کے ایک دو عالموں نے کمزور باتیں کہہ دی، انہوں نے کہا ہاں اس پہ اسلامی نظریاتی کونسل میں بات ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا ہاں یہ تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ جو آدمی گستاخی کرتا ہے اس کا جو ہے اس معاملے میں جو غلط کسی کو ملوث کر دے کسی مقدمے میں، جھوٹے مقدمے، اس کی سزا نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں قانون سے ناواقفیت کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ آج یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا اجتماع ہے، اللہ کرے کہ آج یہ بات، میں نے 3 کالم اس پہ نوائے وقت میں لکھے تھے، جن حضرات نے دیکھے ہوں ان میں نے مکمل طور پہ جواب دیا، لیکن یہ لوگ جان بوجھ کے پڑھنے کے باوجود اس کا جواب نہیں ہوتا تو چپ کر جاتے ہیں، اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ آج پھر ریپیٹ کر رہا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا جو قانون ہے اس پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے، یہ قانون 1986 میں بنا تھا، اور 19 قانون یہ تھا کہ جو آدمی اشارتاً، کنایتاً، درایتاً، ڈائریکٹ انڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں گستاخی کرے اس کی سزا موت یا عمر قید ہے۔ اس قانون کو 1990 میں چیلنج کیا گیا، فل بینچ فیڈرل شریعت کورٹ کا بیٹھا، مہینوں اس پہ بحث ہوتی رہی، وکلاء آئے، مختلف علماء آئے، مختلف مسالک کے لوگ آئے، تمام اسکالرس کو دعوت عام تھی۔ اس فقیر نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا، ہم نے بحث کی، ہم نے کہا حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کی سزا صرف موت ہے۔ اب اس میں ایک نقطہ جو میں نے عرض کیا تھا وہ آج پھر دہرا دوں، اتفاق سے وہ اس فیصلے میں نہیں آیا، آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا، مجھے جسٹس گل محمد مرحوم نے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے کہ کیوں اس کی سزا موت ہی ہے؟ ہم دوسرے جو لوگ قتل کر کے آتے ہیں ان کو یا سزائے عمر قید دیتی ہیں سزائے موت۔ میں نے کہا حضور، جب کوئی آدمی قتل کر کے آتا ہے اور آپ کے سامنے پیش ہوتا ہے تو عدالت دیکھتی ہے کہ یہ وجہ تھی، یہ حالات تھے جس میں اس نے قتل کیا۔ کچھ ایسی وجوہات ہوتی ہیں، مثلا کسی نے غیرت کی بنیاد پہ قتل کر دیا، مثلا کسی کا والد بیٹھا ہوا تھا قاتل کا، اس نے بیٹے کو کہا فلاں کو پکڑو مار دو، تو والد کے اثر کے نیچے تو عدالت کے دل میں ایک رحم پیدا ہوتا ہے، رحم کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ کائنات میں جہاں جہاں رحم کا جذبہ ہے، ماں کے دل میں اپنے بیٹے کے لیے ہے، پیر کے دل میں اپنے مرید کے لیے ہے، مرید کے دل میں اپنے پیر کے لیے ہے، استاد کے دل میں اپنے شاگرد کے لیے ہے۔ جہاں جہاں رحم کا جذبہ، محبت کا جذبہ وہ آپ کو نظر آتا ہے، یہ رحمت اللہ عالمین کی رحمت کا پرتو ہے۔ اور جو گستاخ رسول ہے وہ اس منبع رحمت سے اپنا تعلق خود منقطع کر لیتا ہے، اس پہ اس لیے رحم نہیں کیا جا سکتا، اس کی سزا صرف موت ہے، پھر ہستی پہ وہ ٹھہر نہیں سکتے۔ اب دوسری بات کہ وہ یہ کہتے ہیں، یہ 1990 میں فیڈرل شریعت کورٹ نے طے کر دیا۔ اب 1994 میں اس ملک کے قادیانیوں نے اس قانون کو چیلنج کیا ہائی کورٹ میں کہ جناب یہ قانون جو ہے یہ متصادم ہے بنیادی انسانی حقوق سے، آئین کے بنیادی انسانی حقوق جو ہیں ان سے یہ متصادم ہے۔ وہ کیس فل بینچ میں لگا۔ اتفاق کی بات یہ ہے، میں قربان جاؤں نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ وہ اس پتیوں کو اسی طرح فیضیاب فرماتے ہیں جس طرح اپنی حیات زاری میں فرماتے تھے۔ تو پھر اس عاجز کے ذمے یہ قرہ نکلا۔ میں گیا، 3 ججز فل بینچ بیٹھا ہوا تھا، جن میں سے ایک اللہ ان کو عمر خضر عطا فرمائے، جسٹس میاں نذیر اختر آپ کے سامنے بیٹھے، یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے بحث کی اور اس بحث کے بعد فل بینچ نے یہ فیصلہ دیا کہ اس کی کوئی شک بنیادی انسانی حقوق کے خلاف نہیں ہے، یہ عین آئین کے مطابق سزا ہے۔
یہ قانون عین اسلام کے مطابق ہے، آئین کے مطابق ہے۔ اس میں میاں صاحب نے ایک بات کا اضافہ کیا اپنے فیصلے کے ساتھ، ایک نوٹ مزید لکھا دوسرے ججوں سے الگ ہو کے۔ انہوں نے لکھا بات یہ ہے کہ اگر بالفرض مثال کے طور پر اس قانون تحفظ ناموس رسالت کو ختم کر دیا جائے تو پھر صدیوں پرانا امت مسلمہ کا قانون جو غازی علم الدین شہید والا وہ واپس آ جائے گا۔ پھر لوگ گستاخ رسول کو جہاں پائیں گے اسی وقت ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر اس کو ختم کر دیں گے۔ تو انہوں نے کہا یہ قانون تو ایک ملزم کو مکمل تحفظ فراہم کرتا ہے، پہلے مقدمہ درج ہوتا ہے، پھر اس ملزم کو VIP ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے، SP اس کی انویسٹیگیشن کرتا ہے، ضلع کا سربراہ، اس بات کو سمجھ لیجئے، ضلع کا سربراہ اس کی انویسٹیگیشن کرتا ہے۔ یہ چاہے تو جتنی مرتبہ چاہے اس تفتیش کو یہ 2-3 مرتبہ تبدیل کروا سکتا ہے، کسی بورڈ کے سامنے تفتیش لے جا سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ معاملہ عدالت میں جاتا ہے، عدالت میں گواہیاں ہوتی ہیں، گواہیوں میں جرا ہوتی ہے، پھر وکلاء کی بحث ہوتی ہے، اس کے بعد جا کے اس کا فیصلہ ہوتا ہے، پھر فیصلہ سیشن کورٹ کرتا ہے، اس کے بعد اپیل 2 جج ہائی کورٹ کے سنتے ہیں، پھر وہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پھر نگرانی دائر کی جا سکتی ہے، پھر آگے اوپر جا کے اپیل اس کی صدر کے پاس جو رحمتی کرتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ قانون تو مکمل تحفظ فراہم کرتا ہے ایک قاتل سے بھی زیادہ ملزم کو۔ ایک تو یہ بات ہے قانون کے اعتبار سے یہ بات ہے۔ اب ایک بات جو سارے کہتے ہیں اور ہمارے لوگ بھی معصومیت میں اس میں پھنس جاتے ہیں، کہتے ہیں جناب بات یہ ہے کہ یہ جو غلط بھی تو لوگ اپنی ذات کے مفاد کے لیے بھی جھوٹے مقدمے بھی تو درج کروا دیتے ہیں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جناب آج تک جتنے مقدمے ہوئے کسی کو سزا نہیں ہوئی تو لوگ ڈر جاتے ہیں کہ اچھا سزا نہیں ہوئی تو پھر شاید وہ مقدمے غلط تھے۔ مقدمے غلط نہیں ہوتے، عدالتیں اتنا اس معاملے میں محتاط ہوتی ہیں کہ ذرا سی گنجائش بھی اگر کہیں نکلتی ہے ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ تو وہ ملزم کو بری کر دیتی ہے، ملزم کو شک کا فائدہ دے کے چھوڑ دیتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ مقدمے جھوٹے ہوتے۔ اور دوسری بات وہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جھوٹے مقدمے کا کوئی ایسا حل نہیں ہے کہ کوئی جھوٹا مقدمہ اندراج نہ کرا سکے، تو یہ بات خاص طور پہ میں آپ کو رجسٹر کروانا چاہتا ہوں۔ پاکستان کے قانون تعزیرات پاکستان کی دفعہ 194 دفعہ 194 یاد کر لیں، ہر روز ٹی وی پہ یہ بکواس ہمیں سننے کو ملتی ہے۔ اور یہ جو گورنر والا واقعہ ہوا اور وہ جہاں اس کو پہنچنا تھا پہنچ گیا، اس کے بعد یہ بحث پھر نئے سرے سے یہ شروع کر دی گئی ہے جان بوجھ کے۔ ہمارا امتحان کتنا لینا چاہتے ہو؟ ہماری محبتوں کا، ہمارے عشق کے رسول کا امتحان کتنا لینا چاہتے ہو؟ چلو تمہیں نہیں معلوم کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرما دیا تھا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ آج میں جب جسٹس میاں نذیر اختر کے ساتھ آ رہا تھا یہاں پہ تو میں نے کہا جائی صاحب جناب خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب زید کی باتیں پڑھتے تھے، آج اس دور میں دیکھتے نہیں کہ محمد عربی کے جو عاشق شاخ ہے وہ اسی طرح قربانیاں دیتے ہیں؟ کوئی فرق آیا؟ اللہ نے فرمایا 194 دفعہ میں یہ لکھا ہوا ہے تعزیرات پاکستان میں، جو کوئی شخص کسی آدمی کو ایسے جھوٹے مقدمے میں ملوث کرے جس کی سزا موت ہو تو جھوٹی گواہی دینے والے یا جھوٹے مقدمے ملوث کرنے والے شخص کی سزا عمر قید ہوگی۔ کتنی ہوگی؟ عمر قید۔ اور اگر بالفرض کسی آدمی کے خلاف مقدمہ تھا، جھوٹا تھا، اس کو پھانسی لگ گئی اور بعد میں ایویڈنس آ گئی، شہادت آ گئی، پتہ چل گیا یہ مقدمہ جھوٹا تھا، تو جس آدمی نے جھوٹے مقدمے میں گواہی دی، جھوٹا مقدمہ درج کروایا، اس شخص کو بھی سزائے موت دی جائے گی۔ ایمان سے بتاؤ پاکستان اس سے بڑی کوئی سزا ہو سکتی ہے؟ روز ٹیلی ویژن پہ جان بوجھ کے کہتے ہیں کہ جی جھوٹے مقدمات کے اندراج کا روکنے کا یا اس کے خلاف جھوٹے مقدمات کو جو ہے اس کی سزا کچھ زیادہ نہیں۔ یا جہالت میں یہ بات کہتے ہیں یا جان بوجھ کر یہ بات کہتے ہیں۔ اور ایک بات عرض کر دوں، ہم کسی کے قتل کے حق میں نہیں ہیں،
لیکن ایک بات سوچنے کی ہے پوری ملت اسلامیہ، پوری قوم کے لیے، کہ بتائیے ایک عورت، اس کو سزا قانون کی عدالت نے دی تھی، اور یہ قانون کی پاسداری تھی کہ جا کے سب قانون کو رون دیا جائے اور کہا جائے کہ میں اس قانون کو نہیں مانتا، کہا جائے میں اس عدالت کو نہیں مانتا۔ یہ بات غیر قانونی کس نے شروع کی؟ بھائی ہم تو اس ملک میں قانون کی عملداری چاہ رہے ہیں، ہم بار بار کہتے ہیں اس قانون کو رہنے دو، قانون کی عملداری رہنے دو۔ یہ کون ہے جو جا کے قانون کی دھجیاں بکھیرتا ہے؟ اور جب آپ قانون کی دھجیاں بکھیریں گے تو پھر نتائج اسی طرح کے سامنے آئیں گے۔ اس لیے یہ وقت ہے اس سوچنے کا، بیٹھیں، یہ جو دانشور ہیں وہ اس قوم کے مزاج کو سمجھیں، اس قوم کے ایمان کو سمجھیں۔ حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کے صحابہ بیٹھے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، مجھ سے محبت کرنے والوں میں صرف تم ہی شامل نہیں ہو، بلکہ مجھ سے محبت کرنے والوں میں وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جو تمہارے بعد آئیں گے۔ ان کی آرزو یہ ہوگی کہ کاش ان کا مال، جان، اولاد سب کچھ قربان ہو جائے اور وہ میری ایک جھلک دیکھ سکے۔ جب حسن کا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ تم اس بات کو نہیں سمجھتے، اس لیے اب یہ چیپٹر بند ہونا چاہیے، اس پہ روز روز کی بحث ختم ہونی چاہیے۔ اس ملک کی سب سے بڑی شرعی عدالت کے فل بینچ نے فیصلہ دے دیا، اس ملک کے ہائی کورٹ کے فل بینچ نے فیصلہ دے دیا، جس کو کسی نے آج تک چیلنج نہیں کیا وہ اس ملک کا قانون ہے۔ عدالتوں نے فیصلہ کر دیا، اسمبلی نے قانون بنا دیا، قانون کی کتابوں میں آ گیا۔ اب پھر ہر روز تمہارے چاہنے سے چند لوگوں کے، اور وہ بھی لوگ ایسے، کل مجھے شرم آئی ٹیلی ویژن پہ جو لوگ اس قانون کے خلاف نکلے تھے اور بظاہر قتل ہونے والے گورنر کی حمایت میں، ان میں مجھ کچھ ایک ایسی خاتون نظر آئی، اللہ معاف کرے، ان کا خامند اپنے دوستوں میں بیٹھ کے کہا کرتا تھا، یارو ہماری بھی کوئی زندگی ہے، ہمیں تو اپنے گھر میں بھی جا کے اچھی طرح کنڈا کھڑکا کے بیڈ روم میں جانا پڑتا ہے۔ یہ لوگ ہیں، تم سمجھ نہیں سکتے محمد عربی کی عصمت کو۔ اور اس ملک کے فرزند اپنی ماں اور بیٹی کو گالی برداشت نہیں کرتے، وہ اس میں بھی نکل آتے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں اپنی ماں اور بیٹی کی۔ اور یوم ازل سے لے کر، روز ازل سے لے کر شام ابد تک جتنی کائنات کی مائیں، جتنی بہنیں، جتنی بیٹیاں، ان سب کی عزت کو جمع کر لو، عصمت کو جمع کر لو، مصطفیٰ کی عصمت اس سے بھی بلند کر لو۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ ٹیسٹ لینا ہے، امتحان لینا ہے۔ کتنے غازی علم الدین شہید چاہتے ہو، کتنے ممتاز قادری چاہتے ہو، ہر گلی، ہر محلے سے پیدا ہوئے۔ چلو اس جنگ کو بند کرو، تم بھاگ جاؤ گے۔ اللہ کی قسم ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بھی رسول اللہ پہ اپنی جانیں قربان کرتی جائے گی۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسو ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔ اب دیکھ لو، یہ عام سا بندہ ہے، ہم نے تو پہلی دفعہ ٹیلی ویژن پہ دیکھا، اور جاؤ یوٹیوب کھول کے دیکھو، جب اس کو الیکٹرک شارٹ بھی کہتے ہیں، جو اخبارات میں ہم نے دیکھا، جو آیا ہے اس کے وکلاء نے کہا کہ اس کو الیکٹرک شارٹ دیے گئے، اس کے باوجود اس نے جو نعت پڑھی ہے وہ سننے کے قابل ہے۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ پھر بھی بھائی اس بات کو سمجھو، اس بات کو سمجھو، حضور اس امت مسلمہ میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فکرہ غور سے سنو، پڑھے لکھے خاص طور پہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس امت کے لیے پاور آف ایگزسٹنس بھی ہے، پاور آف ریزسٹنس بھی ہے۔ ہم اسی سے قائم رہیں گے، ہم اسی سے زندہ رہیں گے، اور یہی ہماری قوت دفاع بھی ہے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طہا، وہ دانائے سبل
ختم الرسل، بالائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ